مشرکین مکہ کی نظر میں ابو جہل ابو لہب کی حیثیت تھی، قوم کے سردار، بڑے خوبصورت. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے جو رخسار ہے نا آگ کے انگارے کی طرح چمکتے تھے. لہب عربی میں انگارے کو کہتے ہیں. اور بلال حبشی کیا تھے؟ سیاہ رنگ کے، موٹے ہونٹ، عجمی، غلام. لیکن جنت میں قدموں کی آہٹ کس کی سنی گئی ہے؟ حضرت بلال کی. ابو جہل کی، ابو لہب کی نہیں سنی گئی. اللہ کی نظر میں بلال حبشی کا مقام زیادہ، عرب کے سردار کا مقام کم. فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی ہے نا، تو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کس کے تانے دیتا تھا؟ آج دولت مند کی نظر میں غریب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کہتے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہ. فرعون یہی تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا نا کہ اس خدا پر ایمان لے کر آ، تو ظلم کرنا چھوڑ دے، ایک خدا کو مان، اس کی عبادت کر، تو فرعون نے بجائے ماننے کے قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسکین آدمی، معاذ اللہ، نقل کفر، غریب آدمی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. اس کے باغات نہیں ہیں، میرے پاس باغات ہیں. میرے باغات میں نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کا چھپڑا نہیں ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں بتاؤ یا یہ معاذ اللہ کمتر آدمی بہتر ہے؟ قوم کا غریب آدمی، غلام قوم کا آدمی. ایسے تکبر کیا فرعون نے ان کی غربت کی وجہ سے. اسے پتہ نہیں تھا کہ جس کو تو تانے دے رہا ہے نا کمتر ہونے کے، خدا کی نظر میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اس غریب کو، اس مسکین کو کوہ طور پہ بلا کر خود سے اللہ اس سے کلام کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور اللہ جو آخری کتاب نازل کرے گا قرآن، اس میں سب سے زیادہ ذکر کس کا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. بار بار موسیٰ 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 موسیٰ، اتنا زیادہ ان کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، کسی پیغمبر کے واقعے کو اللہ نے اتنا تذکرہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے قبر سے. فرمایا میں اللہ کے عرش کی طرف دوڑوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی. اتنا بڑا مقام کوہ طور پہ اللہ قربناہ نجیہ. قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں. محبوب سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں نا، لیکن فرعون دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور کیا تانے دے رہا ہے؟ لوگوں تم اس معاذ اللہ مولوی کی بات مانو گے جس کے پاس نہ دولت ہے، جس کے پاس نہ باغات ہیں، میرے محلات، میرا بنگلہ، میری جاہ و جلال دیکھو، میں اس کو فالو کیوں کروں؟ آج انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میری شکل اگر اچھی ہے تو میں بھی اچھا ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. آج انسان یہ سمجھتا ہے میرے کپڑے اچھے ہیں تو میں بھی کیا ہوں، یا جس کے کپڑے اچھے ہیں وہ اچھا ہے، جس کی شکل اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی صحت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی دولت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی حکومت اچھی ہے وہ اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں جس کا عمل اچھا ہے بس وہ اچھا ہے، چاہے کھانے کو روٹی نہ ملے، اس کو ایک نوالا نہ ملے، لیکن عمل اچھا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اللہ کی نظر میں یہ کروڑوں مالداروں سے، کروڑوں جاہ والوں سے کروڑا گنا بہتر ہے. بھائی اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فلا یغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. تم لوگوں کی لینڈ کروزر، لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ کامیاب تو یہ لوگ ہیں. نہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. جس کے پاس لینڈ کروزر ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. جس کے پاس بحریہ ٹاؤن ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. آج بڑا دوڑ لگی ہوئی نا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. ہر آدمی یہی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی اسی بات میں لگا. میں کل آغا خان ہاسپٹل گیا، کسی کام سے گیا آغا خان ہاسپٹل. وہاں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑے مردے دیکھے ہوں گے آغا خان میں، کوئی بہت بڑے مردے کا بتاؤ، بڑا وی آئی پی قسم کا مردہ. مردے بھی چھوٹے مردے، غریب آدمی رکشے والا ٹکرا کے مر گیا، گٹر میں گر کے مر گیا، چھوٹا مردہ ہے. ایسے بھی مردوں کی یہ والی قسم بھی ہوتی ہے نا.
غریب آدمی کیسے مرتا ہے؟ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, گر گیا اندر, 3 دن بعد اس کی لاش نکلی اندر سے, یا خود ہی گٹر نے اگل دیا. کیا خیال ہے کہ بس کب تک برداشت کروں بھائی میں, اب نکلو باہر. یہ غریب آدمی بیچارے کی یہ اوقات ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے کہا غریب تو بہت مرتے ہوئے دیکھیں, کوئی بڑے بڑے وی آئی پی قسم کی میتیں بتاؤ یار. پھر اس نے بڑے بڑے بلڈروں کے نام لیے. وہ میں تو اب بلڈنگوں کے نام نہیں لوں گا, ان کے وارثین بولیں ہمارے ابا کا مفتی صاحب ایسے تذکرہ کر رہے ہو. بڑی بڑی کروڑوں روپے کی بلڈنگیں جن کی آج کراچی میں کھڑی ہوئی ہیں, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, ارب پتی لوگ. مجھے کہنے لگے کچھ دن پہلے ایسا بڑا بلڈر آیا, کوئی خاص بیماری نہیں تھی, تھوڑا سا ہارٹ کا مسئلہ تھا, تھوڑی دیر میں انا للہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر بتا رہا ہے آغا خان کا, کہہ رہا ہے میں خود اس کی لاش پہ حیران تھا, یار اتنا بڑا بلڈر ایسے 2 منٹ کے اندر گیا. اور پھر اس کے جو وارثین کی دولت پہ لڑائی ہوئی ہے, ابا کی پینٹ سے بھی کچھ نکل رہا ہے تو نکال رہے ہیں. یہ ہوتا ہے, وہ لڑ رہے ہیں, ابا کے جنازے کی فکر نہیں ہے, لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں مرغوں کی طرح. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے بھائی تو یہ پیسہ لے کے تیرا بھی وہی انجام ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں جو تیرے باپ کا انجام ہوا ہے. عزت کے ساتھ پیسہ حاصل, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنا حق چھوڑ دو, آپ اپنا حق لو, مگر اس سے عزت کے ساتھ لو, اس سے دل لگانے کی کوشش مت کرو. دنیا کمائی جائے گی, دنیا سے دل نہیں لگایا جائے گا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو جو چیزیں فنا ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کمایا بھی جاتا ہے, کھایا بھی جاتا ہے, استعمال بھی کیا جاتا ہے, لیکن ان سے محبت نہیں کی جاتی. محبت اس سے کی جاتی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ماں باپ کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا ہوگا. بیوی کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ تو رشتے تو میرے بھائی یہی رہیں گے. باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری ختم. ہم جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو برزخ میں ہماری اپنے رشتہ داروں سے تو ملاقات ہوتی ہے, ہماری اپنی پراپرٹی سے ملاقات نہیں ہوتی. وہ ہم بعد والوں کے لڑنے کے لیے چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں کہ اب تم کھیلو. وہ ایک بڑا زبردست چٹکلا ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے بھیجا کہ ایک آدمی نے قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے. یہ بس سنو, میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں جلدی سے. قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے اور بولا 1 کلو گوشت دے دو. تو قصائی نے بولا ٹھیک ہے بھائی 1 کلو بنا دیتا ہوں. اتنے میں ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا 10 کلو دے دے. قصائی 1 کلو والے کو چھوڑ کر کس کو دینے لگا؟ اس کو غصہ آ گیا, بھائی وہ 10 کلو والا میرے بعد آیا ہے تو اس کو پہلے دے رہا. اس نے کہا بھائی بڑا کسٹمر ہے, 10 کلو والے کے سامنے 1 کلو والے کو کون لفٹ کراتا ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. تو اس نے کہا یہ اتنا گوشت کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے, اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے, جن بیوہ عورتوں کے پرانے شوہروں کے پاس بڑا پیسہ تھا, انہوں نے پیسہ بنا کے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا, تو جیسے ہی خود نہیں استعمال کیا ان لوگوں نے, جیسے لوگ بچاتے ہیں نا, کھاؤ نہیں, بچاؤ 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 بچاؤ, بحریہ کے پلاٹ خریدو, پراپرٹی خریدو, بینکوں میں رکھو, گولڈ خریدو. تو وہ ساری زندگی بچانے میں لگے رہے اور مر گئے. اب ان بیواؤں کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا, میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. اب ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت تھی کس کی؟ میاں کی. تو اس کا آدمی نے کہیں میرے بیانات سنے ہوئے ہوں گے مفتی طارق مسعود کے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا, بھائی میں نکاح کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے. تو پیسہ ملے نہ ملے, بیوی تو پکڑو نا کہیں سے, بیوہ ہی پکڑ لو. تو اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے. اب ان عورتوں کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, پرانے میاں بہت پیسہ چھوڑ کر گئے تھے, ان کو ضرورت تھی 1 عدد میاں کی. ان 4 کو 1 عدد میاں مل گیا. اب یہ ان کے پیسے پہ 10-10 20-20 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. کیا مطلب؟ پیسہ پرانے آدمی کا, مزے کون اڑا رہا ہے؟ نیا آدمی, وہ بچانے میں ہی لگ گیا. اس نے فوراً بولا 10 کلو گوشت میرے لیے بھی تیار کر. اس نے بولا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور سے شادی کرے اور وہ بغیرت میرے پیسے پہ میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. سب بڑا گہرا سبق ہے اس میں. اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے پیسے پہ کوئی اور بغیرت میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے.
اگر میرے مرنے کے بعد میری بیوی سے کوئی شادی کرتا ہے اپنے خرچے پہ کرے نا, میرے خرچے پہ کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ, حدیث میں آتا ہے تمہارا پیسہ وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, بس باقی سارا تمہارے وارثوں کا ہے. تو وارثوں کی فکر کرو, بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو, لیکن ایک حد تک فکر کرو نا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دنیا رکھنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ چھن جائے گی. احبب من شئتا فانک مفارق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے چاہے محبت کر لو, لیکن یہ سوچ کے کہ ایک دن اس سے مجھے جدا ہو جانا ہے. تو بھائی دل نہ لگاؤ, دنیا کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے, جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا؟ آپ دنیا میں ڈپریشن اور اسٹریس سے پاک صاف ہو جائیں گے. ٹینشن سب سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ ختم.